شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس موقع پر جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر وہ توفیق نہ دے تو انسان نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے، نہ دین کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ اس وقت مجھے جس موضوع پر کلام کرنا ہے اور آپ حضرات کی توجہ کو جس جانب مبذول کرانا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ گزشتہ اور اس سے پیوستہ مجالس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر آیا تھا، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کی معرفت تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے اور مقصود ہے۔ نماز سے، روزے سے، ذکر سے، تسبیح سے، تمام چیزوں سے یہی مقصود ہے کہ ہم اللہ تک پہنچیں اور اللہ کی محبت سے سرشار اور لبریز ہو جائے۔ یہ موضوع کچھ تفصیل کے ساتھ گزشتہ بار آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس وقت جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ لیعبدون کے معنی ہے لیعرفون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری پہچان اپنے اندر پیدا کریں۔ قرآن مجید ایک جگہ پر فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کے اندر اللہ نے بتایا کہ بلا شبہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے کے اس حیرت انگیز نظام میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے۔ عقل مند کون ہے ان کا ذکر آگے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل مند لوگ وہ ہیں
جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوں تب، بیٹھے ہوں تو تب، لیٹے ہوں تو تب۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ جب غور و فکر کرتے ہیں تو زبان سے نکل جاتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار آپ نے ان چیزوں کو بیکار اور فضول نہیں پیدا کیا ہے۔ اس میں ہم سب کو دعوت ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ یہی اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ آدمی زمین میں، آسمان میں، چاند اور سورج میں، دن کے آنے جانے کے نظام میں، کھیتیوں میں، باغات میں، زمین کے خزانوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، درختوں میں، درختوں سے پیدا ہونے والے مختلف قسم کی چیزوں میں، ان سب چیزوں میں غور و فکر کرتا رہے۔ جب غور و فکر کرے گا تو اللہ کو پہچان لے گا۔ میرا خدا کون ہے، میرا پروردگار کون ہے، اور میرا پروردگار کیسا ہے، کن خوبیوں اور کن صفات اور کن کمالات سے آراستہ پیراستہ ہے، یہ آدمی کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی کا نام ہے معرفت۔ معرفت کے معنی ہے پہچان۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں۔ اللہ گویا یوں کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے ساری مخلوقات کو تمہارے لیے پیدا کیا، اور ان ساری مخلوقات کے اندر حیرت انگیز نظام قائم کیا، اور یہ سب کا سب میرے وجود کی اور میری قدرت کی، میری جلالت و عظمت کی، میری حکمت اور طاقت کی دلیلیں ہیں۔ ان کو دیکھو اور مجھ کو پہچانو۔ علماء لکھتے ہیں کہ پورے عالم کو عالم جو کہا جاتا ہے، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم کے معنی ہیں اللہ کو پہچاننے کا آلہ۔ یہ اس میں آلے کا وزن ہے۔ طلبہ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ اس میں آلے کے جو اوزان ہیں عربی میں، ان میں سے ایک ہے یہ جس کو ابھی ذکر کیا، عالم۔ یہ وزن اس میں آلے کا وزن ہے۔ اب اس پر جو بھی آئے گا وہ آلے کے معنی دے گا، لہذا عالم کے معنی ہوئے جاننے کا آلہ، پہچاننے کا آلہ، علم کا آلہ۔ ہر چیز کا ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے، اور انہی ذرائع کو، وسائل کو جب اختیار کیا جاتا ہے تو ان کے ذریعے ہم مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے نماز پڑھی اور یہاں سے کافی نیچے موجود تھے۔ مسجد کافی نیچے ہے، لیکن اس وقت ہم جہاں پر جمع ہیں وہ اس کے اعتبار سے کافی بلندی پر ہے۔ آپ اس بلندی پر جو آ گئے، یہ کچھ آلات سے پہنچے ہیں۔ کچھ لوگ آئے ہوں گے لفٹ سے، اور کچھ لوگ آئے ہوں گے سیڑھیوں سے۔ سیڑھیوں کو عربی میں کہتے ہیں مرقات۔ مرقات کے معنی آتے ہیں ترقی کا زینہ، ترقی کا آلہ، چڑھنے کا آلہ، اوپر جانے کا آلہ۔
تو اس کے ذریعے ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے. اور عربی میں لفٹ کو کہتے ہیں مسعد. یہ بھی جو ہے اس میں آلے کا وزن ہے. مسعد. مرقات وہ بھی اس میں آلہ ہے. مفتاح کنجی کو کہتے ہیں. اس میں آلے کے بہت سے اوزان ہیں عربی میں، تو ان میں سے کوئی کسی وزن پر ہے، کوئی کسی وزن پر ہے. لفٹ کو مسعد اس لیے کہتے ہیں کہ مسعد کے معنی ہے صعود کا آلہ، اور صعود کے معنی ہے چلنا، بلندی پر پہنچنا، لہذا یہ صعود کا آلہ ہے. تو دیکھو ہم نیچے تھے، مسعد سے یہاں پر پہنچ گئے، یا مرقات یعنی سیڑھیوں کے ذریعے یہاں پہنچ گئے، منزل کو پہنچ گئے. اسی طریقے پر اگر کوئی اللہ کو پہچاننا چاہتا ہو تو اللہ نے اس کا ایک آلہ بنایا ہے. وہ آلہ کیا ہے؟ یہ پورا عالم، زمین ہو، آسمان ہو، چاند و سورج ہو، اور اس کے مابین کی دوسری چیزیں ہو، کھیتیاں ہو، ہوائیں ہو، پانی ہو، روشنیاں ہو، زمین کے اندر کے خزانے ہو، باہر کے خزانے ہو، اور خود انسان ہو، یہ سب کا سب اللہ کو پہچاننے کا آلہ اور ذریعہ ہے. لیکن لوگ عام طور پر اس پر غور نہیں کرتے. کھانا کھاتے ہیں، کھانے پر غور نہیں. زمین پر چلتے ہیں لیکن زمین پر غور نہیں. آسمان کو دیکھتے ہیں لیکن آسمان کو سمجھنے کی کوشش نہیں. اسی لیے اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف رفعت والى الارض كيف سطحت. یہاں اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں. یہاں نظر سے مراد غور و فکر ہے. ایک نظر آنکھوں کی ہوتی ہے اور ایک نظر دل کی ہوتی ہے. دل کی نظر کا نام غور و فکر، تدبر و تفکر. اللہ کہتے ہیں افلا ینظرون، کیا یہ لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ یہ لوگ کیا دیکھتے نہیں؟ کہاں نہیں دیکھتے؟ افلا ینظرون الی الابل، اونٹ کی طرف. کیف خلقت، اللہ نے اسے کیسے ڈیزائن کا بنایا ہے. اس کو دیکھیے، اس کی حیات، اس کی حالت، اس کی کیفیت، عجیب و غریب ڈل ڈول کا مالک. آپ کہیں گے کہ اس سے بھی عجیب تو ہاتھی تھا. اللہ نے ہاتھی کو کیوں پیش نہیں کیا اور اس کی جگہ پر ابل کو کیوں پیش کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا ینظرون الی الفیل کیف خلقت. کیا یہ لوگ فیل کو نہیں دیکھتے، یعنی ہاتھی کو نہیں دیکھتے کہ اس کا ڈل ڈول ہم نے کیسا بنایا ہے؟ تو وہاں ابل کہا اور فیل نہ کہا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو. اس کا جواب یہ ہے، دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر فیل بولتے تو تب بھی آپ یہ سوال کرتے کہ بھئی ابل کیوں نہیں بولے. ہر سوال پہ سوال ہو سکتا تھا. جو بھی اسے کہ مثالوں میں چند باتیں آتی ہیں. اللہ نے ایک مثال دے دی، قصہ ختم ہوا. دوسرا جواب یہ ہے کہ عربوں کے درمیان میں ہاتھی معروف جانور نہیں تھا. ایک تو یہ کہ عربوں میں اور عرب علاقوں میں یہ پیدا ہی نہیں ہوتا، آج بھی نہیں ہوتا. ہاں ایران میں پیدا ہوتا ہے.
انڈیا میں پیدا ہوتا ہے اور بھی کئی ملکوں میں افریقہ میں پیدا ہوتا ہے، لیکن عرب کے علاقوں کے اندر ہاتھی کی پیدائش نہیں ہے، اور وہاں اس کا جو ہے گزر بسر بھی بہت کم، اس کے بجائے اللہ نے وہاں اونٹ کو پیدا کیا، اور اونٹ روزانہ ان کے استعمال میں، کھانے کے لیے بھی، جانے آنے کے لیے بھی، پالنے کے لیے بھی، دودھ لینے کے لیے بھی بڑا رواج تھا۔ اللہ نے اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا، اس لیے کہ وہ عرب لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ تو کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیف رفعت، اللہ نے اسے کیسا بلندیوں پر بنایا ہے، اور کہا وَإِلَى الْجِبَالِ، اور کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان کو کس طرح نصب کیا ہے، اور کیا زمین کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسا اسے بچھا دیا ہے، آسمان کو ہمارے اوپر رکھا، زمین کو پھیلا کر ہمارے نیچے رکھا، پہاڑوں کو ہمارے درمیان میں مضبوط طریقے پر بنا رکھ کر کے اسے نصب کر ڈالا۔ یہ اللہ نے اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی حکمت بتانے کے لیے لوگوں سے کہا کہ کیا یہ لوگ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہاں پر 4 چیزوں کا جو ذکر کیا، تو چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا، عرب لوگوں میں نازل ہوا، اگرچہ نازل ہوا پوری دنیا کے لیے، لیکن اس کے اولین مخاطب عرب تھے۔ تو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ اونٹ زیادہ استعمال ہوتے تھے، جب سفر میں آدمی جانا چاہتا تو اونٹ لیتا، اونٹ پر بیٹھتا، تو سب سے پہلے نظر کہاں جائے گی؟ اونٹ پر، اس لیے اللہ نے پہلے اونٹ کا ذکر کیا۔ جب اونٹ پہ کود کے چڑھ کے بیٹھے گا، ایسا کرے گا تو اسے آسمان نظر آئے گا، جب جانا چاہے گا تو کیا نظر آئے گا؟ آسمان نظر آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب دوڑاتا ہوا آگے بڑھے گا تو چاروں طرف پہاڑیاں نظر آئیں گی، مکے میں جا کر دیکھو، مدینے میں جا کر دیکھو، چار طرف پہاڑیاں پہاڑیاں پہاڑیاں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ پہاڑیاں ان کو نظر نہیں آتی، اور پھر جب سفر کر کے واپس آ کے اترے گا تو کہاں نگاہ پڑے گی؟ زمین پر۔ اس لیے اللہ نے آخر میں زمین کا ذکر کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں قابل غور و فکر ہیں، تاکہ تم اللہ کو پہچانو، اس کی قدرت کو پہچانو، اس کے علم کو پہچانو، اس کی طاقتوں کو پہچانو، اس کی جلالتوں عظمتوں کو پہچانو۔ اس کے لیے ان سب چیزوں پر غور و فکر کی اللہ نے ہم سب کو دعوت دی۔ اسی یہاں پر کہا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنی حکمتوں، قدرتوں، طاقتوں اور اپنی پیدا کردہ مخلوقات بار 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 ذکر فرمائی، توجہ دلانے کے لیے کہ تم یہاں رہتے ہو، یہاں پر بستے ہو، یہاں کھاتے ہو پیتے ہو، لیکن اس کے باوجود اس پر کبھی غور و فکر نہیں کرتے، تو اللہ کی پہچان سے محروم رہ جاتے ہو۔ حالانکہ یہ مقصود ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، کس نے پیدا کیا زمین کو، اور کون ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اور پھر اس پانی کو نازل کرنے کے بعد اس سے بڑے ہی سرسبز و شاداب، دیکھنے میں بڑے بھلے
باغات اگا دیتا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. اور آگے کہتے ہیں الہم مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے معبود جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہو، جس میں زمینوں کو پیدا کیا ہو، جو آسمانوں سے پانی برساتا ہو؟ بتاؤ کوئی ہے؟ پھر اس کے بعد کہا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ. اللہ تعالیٰ کا انداز بھی بڑا عجیب و غریب ہے، بہت پیارا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں میں اثر کرنے والا. اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مقر بنایا، ٹکنے کی جگہ بنائی. دیکھو ہم اسی زمین کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، ہمارے مکانات ٹکے ہوئے ہیں، ہم اسی پہ قرار پاتے ہیں. اسی کا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. اور کون ہے جو اس زمین کے درمیان میں نہریں پیدا کرتا ہے؟ زمین میں نہریں ہوتی ہیں، اسی سے آپ پانی لیتے ہیں. اللہ کہتے کون ہے جو ان نہروں کو پیدا کرنے والا؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ. اور پھر اس زمین کے اوپر کون ہے جو اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کے لیے پہاڑ جیسی چیزوں کو پیدا کیا؟ رواسی پہاڑوں کو کہا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں زمین کے اوپر پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ ایک طرف نہریں پیدا کی اور ایک طرف پہاڑ پیدا کر دیے. ادھر پانی تم لیتے ہو اور یہ پہاڑ ہے کہ جن سے پتھر بھی لیتے ہو، اور یہ زمین کو ٹھہرانے کے لیے مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی، یعنی زمین میں زلزلہ برپا ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اس زلزلے کو دور کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ پیدا کر دیے. جب اللہ نے پہاڑ پیدا کیے تو زمین ٹھہر گئی. فرشتوں یہ دیکھ رہے تھے. فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ کی کیا طاقت، کیسی عجیب طاقت کہ زمین جیسی اتنی بڑی چیز کو روکنے کے لیے آپ نے جگہ جگہ پہاڑ پیدا کر دیے تو زمین کی حرکت ختم ہو گئی. زمین کی حرکت ختم کرنے کے لیے جو خدا پہاڑ جیسی طاقتور چیز کو پیدا کرنے والا، وہ خدا خود کتنی بڑی طاقت والا. فرشتوں نے سوال کیا اور کہا اے اللہ کیا آپ نے پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالی نے کہا کہ ہاں، میں نے پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور لوہے کو پیدا کیا ہے. لوہا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ پہاڑوں کو پھوڑنے کے لیے لوہا استعمال ہوتا ہے. بڑے بڑے پہاڑ، لیکن آپ لوہے کے ذریعے پھوڑ کر اسے پاش کر دیتے ہیں، اس کی جلدی بنا دیتے ہیں اور اس کی پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں. تو کہا کہ ہاں میں نے لوہے کو پیدا کیا ہے جو پہاڑ جیسی چیز کو بھی پھوڑ دیتا ہے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ نے اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز میں نے پیدا کی ہے، اور وہ ہے آگ جو لوہے کو پگھال دیتی ہے. جا کر دیکھو لوہے کو پگھلانے والے کیسا پگھلاتے ہیں اور اسے آگ جیسا ہی بنا دیتے ہیں. لوہے کو آگ میں ڈالا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ خود وہ آگ بن گیا ہے، اور اسے پگھلا دیتے ہیں اور پھر جیسا چاہے موڑ کر جو چاہے بنا دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میں نے
آگ پیدا کی. فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ آپ نے آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی؟ فرمایا کہ ہاں ہوا پیدا کی ہے، اس لیے کہ ہوا آگ کو بجھا دیتی ہے، بڑی بڑی آگ لیکن اس کو بجھا دے. نہیں، پانی پیدا کیا، یہ کہا تھا پانی پیدا کیا، پانی کے ذریعے آپ آگ کو بجھا دیتے تو آگ بجھ جاتی ہے. معلوم ہوا کہ پانی کی طاقت آگ کی طاقت سے بھی آگے ہے. پھر پوچھا کہ اللہ آپ نے اس سے بھی طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ہوا پیدا کی ہے جو ہوا کے پانی کو بھی تتر بتر کر دیتی. دیکھا ہوگا آپ نے، بارش ہو رہی ہو، زور کی ہوا چلے، پانی کو اڑا دیتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے ہوائیں چلتی ہیں تو سمندر کا رخ بدل جاتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کے اندر سب سے بڑی طاقت رکھی. پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ آپ نے اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ ہے انسان. وہ کیا ہے؟ انسان. جو مخلص ہو، ایسا مخلص کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ایسا مخلص انسان جو ہوتا ہے اس کی طاقت قلبی اور طاقت روحانی ایسی شدید اور ایسی قوی ہوتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے. تو بھائیو، یہ ہے اللہ کی پہچان کے لیے. حدیث یاد آ گئی، آپ کو سنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت کے اندر امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اوپر زبردست قسم کے سمندر پیدا کیے اور ان سمندروں کے اندر اللہ نے آڑ بنا دی. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے دو سمندروں کے درمیان میں حائل کو رکھا ہے، سمندروں کے درمیان میں ایک آڑ رکھ دی. اس کا کیا مطلب؟ بعض علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سمندر ایک ملک میں ہے، دوسرا سمندر کسی اور جگہ پر ہے، بیچ کے اندر زمین ہے، دونوں کا پانی نیچے سے آ کر مکس نہیں ہو جاتا، ادھر کا ادھر رہتا ہے، ادھر کا ادھر رہتا ہے. ایک اس کا عام مفہوم ہے، لیکن ایک اور اس کا خاص مفہوم ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ دو سمندر ادھر سے ایک آ کر ملتے ہیں، لیکن ملنے کے باوجود بھی الگ الگ رہتے ہیں. اللہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. کہتے ہیں کہ وہ اللہ ایسا طاقتور، حکمت والا، قدرت والا، جلالت والا ہے جس نے دو سمندروں کو چلایا. دو سمندر ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، آ کے یہاں مل گئے، سنگم ہو گیا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سنگم. انڈیا میں بھی کئی جگہ سنگم ہے اور بھی کئی ملکوں کے اندر سنگم ہے. ایک دریا ادھر سے ایک دریا ادھر سے آ کے دونوں ملتے ہیں اور پھر دونوں مل کر ایک طرف کو جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دو سمندروں کو چلایا. ھذا عذب فرات، ادھر کا جو سمندر اس کا پانی میٹھا اور ادھر کا جو سمندر اس کا پانی کھارا. اس کے باوجود دونوں کو اللہ ملنے نہیں دیتے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اللہ ان دونوں کے درمیان میں آڑ بنا دیا ہے. چنانچہ تحقیق کرنے والے کچھ لوگوں نے بتایا کہ دو سمندر مل کے ایک طرف کو جا رہے تھے ہی نہیں، اب بھی ہے.
وہاں پر آپ جائیں گے تو نظر آئے گا ادھر سے ایک سمندر آ رہا، ادھر سے ایک سمندر، پھر دونوں سمندر آگے مل کے جا رہے، سنگم. لیکن وہاں پر ادھر سے آنے والا پانی اور ادھر سے آنے والا پانی دونوں آپس میں ملتے اور مست ہوتے ہیں لیکن مخلوط نہیں ہوتے. دونوں آپس میں میٹ ہوتے ہیں، یعنی ملتے ہیں، دونوں آپس میں لگتے ہیں، مس ہوتے ہیں، لیکن مخلوط نہیں ہوتے کہ ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر ہو جائے، بلکہ ادھر کا پانی ادھر لگنے کے باوجود ادھر میٹھا ہی بہتا رہتا ہے اور ادھر کھارا ہی بہتا رہتا ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت. تو کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بتاؤ کیا یہ سب چیزیں پیدا کرنے والے کوئی اور بھی ہے اللہ کے سوا؟ پھر آگے کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. بتاؤ کہ کون ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے مضطر اور پریشان حال، تو اس مضطر اور پریشان حال آدمی کی دعا قبول کون کرتا ہے؟ اس کی حاجت روائی کون کرتا ہے؟ اس کی مشکلوں کو ٹالتا کون ہے؟ اس کو کھانا کون دیتا ہے؟ اس کو پینے کے لیے کون دیتا ہے؟ اس کی حاجت، اس کی ہر ضرورت کو پورا کون کرتا ہے؟ اس کی مصیبتوں کو دور کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کے سوا کون ہے کہ یہ انسان کی مصیبتوں کو ٹلائے، اس کی پریشانیوں کو دور کرے اور اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرے؟ یہ بھی اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں. اس طرح اللہ نے یہاں مستقل یہ پورا رکوع ہی ہے. آگے کہتے ہیں اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بتاؤ کون ہے جو سمندروں اور خشکیوں میں اندھیریوں کے موقع پر تم کو راستہ بتاتا ہے؟ راستہ بتانے والا کون؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ. اور کون ہے جو بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ. ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ بین یدی رحمتی. اللہ کی رحمت کے آنے سے پہلے. اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ بارش. بارش کے آنے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو آپ کی زبان پہ آتا ہے انشاءاللہ بارشیں ہوگی. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کون ہے سب کچھ کرنے والا اللہ کے سوا. آگے کہا اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کون ہے جو مخلوق کو پیدا کرنے والا اور کون ہے جو اس مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنے والا؟ ایک دفعہ تو پہلے پیدا کیا، ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، پھر ایک بار مر جائیں گے اور پھر اس کے بعد قیامت میں اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کون ہے جو تم کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، اور کون ہے جو دوبارہ ان کو پیدا کرے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور آسمان و زمین سے اپنے خزانوں سے تم کو کون رزق پہنچاتا ہے؟ آج ہم سب کھانا کھائے کہ نہیں کھائے؟ کھائے، لیکن کبھی غور کیا کہ کھانا مجھے کہاں سے پہنچا، کیسا پہنچا، کن وسائل سے پہنچا، کن ذرائع سے پہنچا، اور ان سارے ذرائع اور سارے وسائل پر کس کا کنٹرول ہے؟ اسی نے اپنی قدرت قاہرہ سے اس رزق کو پیدا بھی کیا اور وسائل پیدا کر کے میرے گھر تک اس کو پہنچا دیا. جب کھانا کھاؤ ذرا سوچ لینا، میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں پیدا ہوا ہو، یہ دانے امریکہ میں اگے ہو سکتا ہے کہ بنگلور میں نہیں، انڈیا ہی میں کسی اور علاقے میں پیدا ہوئے ہو، یو پی میں پیدا ہوئے ہو، بہار میں پیدا ہوئے ہو، پنجاب میں پیدا ہوئے ہو، کسی اور ایریا میں علاقے میں پیدا ہوئے ہو. وہاں پر زمین میں
کسانوں نے بویا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا، پھر جہاں وہ بن چکے پیدا ہو گئے تو پھر وہاں سے خریدنے والے نے اس کو خریدا، اور پھر اس کے بعد ایک ملک سے دوسرے ملک کو، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو پہنچانے والے پہنچاتے ہیں بڑی بڑی لاریوں میں، بڑی بڑی چیزوں میں، اور پھر اس کو ایک ملک سے دوسرے ملک کو، کبھی وہ جو ہے ہوائی جہازوں سے آتا ہے تو کبھی پانی کی جہازوں سے آتا ہے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کو چیزیں پہنچتی ہیں اور پھر وہاں سے بھی منتقل ہو کر منتشر ہوتی ہے اور مختلف ایریا میں، مختلف علاقوں میں جاتی ہے، اور پھر وہاں کے دکانوں میں، وہاں کے مالوں میں وہ مال آتا ہے۔ مالوں میں مال آیا، آپ نے جا کر خریدا، خرید کے لے آئے، اور پھر اس کے بعد آپ کے گھر والوں نے اس کو پکایا اور آپ نے کھا لیا۔ پتہ نہیں اس کے اوپر آسمان، اس کے اوپر جو ہے سورج کی شعاعوں نے کتنا کام کیا ہوگا، اور اسی طرح چاند کی شعاعوں نے کتنا کام کیا ہوگا، پانی کہاں کہاں کا اس کے اوپر لگا ہوگا، فرشتوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہوگا، اور کھیتیوں کو جو ہے وہ بڑھا دینے کے لیے اور اس کو اگانے کے لیے وہاں پر کچھ اور جانوروں نے بھی کام کیا ہوگا، انسانوں نے بھی کام کیا ہوگا۔ انسانوں کا کام، جانوروں کا کام، فرشتوں کا کام، ہواؤں کا کام، روشنیوں کا کام، یہ سب ہو کر پھر اس کے بعد خریدنے والے، بیچنے والے، تاجر لوگ اور ادھر سے ادھر مال کو ایکسپورٹ کرنے والے، یہ سب کے سب اس کے بیچ میں آئے اور اللہ نے ان کو لگایا، اور یہ سب کچھ لگتے لگاتے ہوتے ہواتے ہمارے تک پہنچ گیا، ہمارے ہاں کھانا بن گیا، ہم نے کھا لیا۔ بتائیے طاقت کس کی ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں سمجھا تو اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ اسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے تم کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی زمین سے رزق آتا ہے یہ تو معلوم، آسمان سے کہاں آتا ہے؟ کھیتیاں آسمان میں تو نہیں ہیں، باغات آسمان میں تو نہیں ہیں، یہ جتنے اگتی ہیں چیزیں، یہ سب کے سب کھانے کی چیزیں یہ تو زمین پہ اگتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین دونوں سے رزق دیتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف سے پانی آتا ہے، وہی پانی زمین میں آتا ہے، پھر اسی سے کھیتیاں اگتی ہیں، تو آسمان کا بھی حصہ اس میں لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ اسی اللہ نے کہا یرزقکم من السماء والارض۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس لیے کہا ہو کہ زمینوں کو کھیتیوں کے اگانے کا اور چیزوں کے پیدا کرنے کا حکم اللہ آسمانوں ہی سے بھیجتا ہے، اس لیے آسمان کا ذکر بھی آ گیا۔ تو کہتے ہیں من یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے؟ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو سب کچھ کرنے والا؟ یہ سب کچھ بتا کر اللہ یہ ہم کو اور آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پر غور کرو۔ تمہاری مصیبتیں آتی ہیں تو دفع کرنے والا کون؟ یہ چیزیں تم کو عطا کرنے والا کون؟ ورنہ تمہارے اندر کیا طاقت یا کسی اور شخص کے اندر کیا طاقت کہ وہ یہ چیزیں پیدا کر دے؟ زمین، آسمان، چاند، سورج تو ایک طرف رہا، کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ شاید یہ جو کھیتیاں ہیں یہ کوئی انسان اگاتا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صاف کر دیا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ اللہ اکبر، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا کوئی اور بھی ہے تو تم کو پیدا کرنے والا، تمہارے ماں باپ کو بنانے والا؟ اور اس کے بعد میں کہا افرأیتم ما تمنون،
अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, क्या ख्याल है तुम्हारा कि जब तुम मियां बीवी आपस में मिलते हो और आपस में मिलने की वजह से रहम के अंदर माद्दे मनविया चला जाता है, अफराअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, बताओ कि मियां बीवी मिलकर नुत्फा तो अंदर चला गया, लेकिन उस नुत्फे नापाक को इतना बेहतरीन इंसान बनाकर पैदा करना ये तुम करते हो कि मैं करता हूं। अंतुम तख्लुकूनहु, क्या मां बाप बच्चा पैदा करते हैं? मियां बीवी मिलकर, दोनों के दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करके क्या अच्छा बच्चा पैदा कर सकते हैं? अल्लाह कहते हैं खाली मनी डाल सकते हो, इतना ही तुम्हारा काम। आगे उस मनी के नापाक कतरे को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारना, और कैसा गुजारते हैं अल्लाह मराहिल से, अल्लाह ने उसका भी जिक्र कुरान में किया, तफसील के साथ में अल्लाह ने जिक्र किया और फरमाया सुम्मा खलकना नुत्फत अलक़तन, पहले तो कहा वलक़द खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को खनखनाती मट्टी से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन, फिर हमने उसको नुत्फा बनाया, फी क़रार मकीन, मां के रहम के अंदर। सुम्मा खलकना नुत्फता अलक़तन, फिर उस नुत्फे को हमने खून की फुटकी बना दिया। फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन, और फिर उस खून की फुटकी को गोश्त का मुज़ग़ा बना दिया। फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन, और फिर उस गोश्त के लोथरे को हमने हड्डियों में तब्दील कर डाला। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, और फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त का लिबास पहना दिया। क्या कह रहे हैं अल्लाह? फ़कसौनल इज़ाम लहमा, कसौना के माने क्या आते हैं? लिबास पहनाना। अल्लाह कहते हैं हमने लिबास पहनाया, इस तरीके पर इंसान को बनाया। सुम्मा अंशानाहु खल्क़न आख़र, फिर उसके बाद कुछ और ही तरह की मखलूक बना के पैदा कर दी। कहां नुत्फा, कहां ये मखलूक? देखने वाला, बोलने वाला, समझने वाला, करने वाला। अरे अल्लाह, ये कैसी मखलूक बन के आ गई? गया था नुत्फा। अल्लाह कहते हैं क्या तुमने वो इंसान पैदा किया? तुम्हारा बेटा तुमने बनाया? ये तो हमने बनाया। अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। आगे है अल्लाह कहते हैं अफराअयतुम मा तहरुसून, इसी को मैं बताना चाह रहा था। अफराअयतुम मा तहरुसून, क्या ख्याल है तुम्हारा जो तुम बोया करते हो, जमीन में बीज डालते हो, क्या ख्याल है तुम्हारा? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, बीज डालने के बाद उस बीज से उगाना, खेतियां पैदा करना, बागात पैदा करना, मुख्तलिफ किस्म की फल फलारियां पैदा करना, अनाज और गल्ले पैदा करना। बताओ ये तुम्हारा काम है कि मेरा काम है? तुम तो इतना ही करते हो, बीज डाल के डाल दिया, जरा रखवाली कर ली, लेकिन उसके अंदर ये सब कुछ करने वाला मैं हूं। वो जमीन के अंदर जाता है तो तुमको नजर भी नहीं आता अंदर क्या हो रहा, वहां मैं कर रहा होता हूं। इसको अल्लाह ने कहा अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन लौ नशाउ जअलनाहु हुतामा फज़लतुम तफक्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून। आगे अफ़राअयतुम माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या ख्याल है तुम्हारा वो पानी जो तुम पिया करते हो? अंतुम अंज़लतुमूहु अम नहनुल मुंज़िलून, बताओ कि ऊपर से इसको बरसाने वाले हम हैं कि तुम हो? अजीब निजाम है अल्लाह का, अजीब ताकत है अल्लाह की कि इसको बताया जगह 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 कि देखो मेरी कुदरत,
میری طاقت، اس پر غور و فکر کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ ان سب چیزوں پر غور۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کی آیات ہمارے لیے کافی ہیں۔ آیات دو طرح کی ہیں اللہ کی، ایک آیات القرآن اور ایک آیات الکائنات۔ ایک قرآن کی آیات جو ابھی میں نے پڑھی، یہ سب اللہ کی آیتیں۔ یہاں پڑھنے کے بعد آیات الکائنات پر غور کرو۔ آیات الکائنات کیا؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ پانی، یہ ساری مخلوقات۔ خود انسان اپنے اوپر غور کرے، خود تمہارے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ انفس میں اور آفاق میں اللہ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، ان کے اوپر غور کرے۔ خود انسان اپنے اوپر غور کر لے، پتہ چلے گا۔ ابھی اللہ نے پانی کا ذکر کیا کہ جو پانی اوپر ہوتا ہے جس کو تم پیتے ہو، بتاؤ اس کو تم آسمان سے نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اس پر غور کیجئے کہ جو بادل ہوتے ہیں، بادلوں سے پانی آتا ہے، نازل ہوتا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، کبھی کم کبھی زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کس طرح نازل فرماتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں سمندر بنائے، سمندروں کے اوپر روشنی پڑتی ہے، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سمندر ہر جگہ نہیں ہوتا۔ ہمارے علاقے میں سمندر نہیں، بنگلور اور بنگلور کے اطراف جوانب کے اندر کوئی سمندر نہیں، کافی دوری پر ادھر، کافی دوری پر ادھر۔ مدراس میں ہے، ادھر جاؤ تو بنگلور میں ہے، ادھر جاؤ تو کالیکٹ میں ہے، لیکن بنگلور اور اطراف کے اندر کوئی سمندر نہیں۔ اللہ نے سمندر کا پانی ہمارے لیے پیدا کیا بہت سی وجوہات کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں، لیکن ہر جگہ سمندر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ سمندروں کے اوپر وہ جو ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے، روشنی کے ذریعے سے تپش ہوتی ہے، اور تپش کی وجہ سے وہ جو پانی ہوتا ہے وہ پانی بخارات کی شکل بن کر آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے، اور آسمان کی طرف جا کر، طرف آسمان میں نہیں، وہ تو یہی ہوتا ہے بادل۔ بادل جو ہوتا ہے وہ آسمان میں نہیں ہوتا، آسمان کی طرف ہوتا ہے، اسے میں طرف بول رہا ہوں، آسمان میں نہیں ہوتا، آسمان تو بہت اوپر ہے۔ یہ جو فلائٹ اڑتی ہے تو کبھی بادلوں سے اوپر ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر اوپر ہی اڑتی ہے، اور وہاں آپ بیٹھ کر ایسا جھانکیں تو آپ کو یہ بادل نظر آئے گا نیچے، یہاں تو اوپر نظر آتا ہے، فلائٹ میں نیچے نظر آتا ہے، اس سے کہ فلائٹ اس سے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بتانا ہے کہ غور کرو کہ اللہ نے سمندر ہمارے لیے پیدا فرمایا، لیکن سمندر ہر جگہ موجود نہیں، لیکن اس کی پانی کی ہر انسان کو ضرورت، ہر علاقے والوں کو ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سمندر کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں تپش ہوتی ہے، پھر اس تپش کی وجہ سے پانی وہاں بخارات کی شکل بن کر اوپر کی طرف جاتا ہے اور بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ بادل بیچ میں لٹکتے رہتے ہیں، نہ اوپر نہ نیچے، جیسے آسمان کہ اس کے اوپر اسے کوئی ستون نہیں، اسی طریقے پر بادلوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لٹک رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ اللہ نے یہ نظام کیوں بنایا کہ اوپر سے شعاعیں آتی ہیں، سمندر پہ پڑتی ہیں، پھر یہاں سے بخارات اٹھتے ہیں، اور یہ بخارات اوپر جاتے ہیں، اور وہاں وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں بادلوں کی، اور وہاں یہ بادل جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان بادلوں کو
کہ یہ چلے وہاں سے، بلکہ چلتے رہتے عام طور پر بادل. آپ کھڑے ہو کے آسمان پر دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا بادل چل رہے ہیں یہاں سے وہاں، یعنی ہر وقت حرکت میں ہے. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ بنگلور میں برس جاؤ، جاؤ مسیح العلوم کے ایریا میں برس جاؤ. اب وہاں سے پانی پتہ نہیں کہاں ہوتا، وہ امریکہ میں ہوتا ہے، لندن میں ہوتا ہے، جرمن میں ہوتا ہے، پتہ نہیں وہاں سے آتا ہے اور آ کر جس ایریا میں نازل ہونے کا حکم ہوتا وہاں برس جاتا ہے. اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کے پانی کو تمام دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اسے وہاں سے اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں. اوپر لے جانے کے بعد جہاں اس کو برسانا ہے وہاں پہنچاتے ہیں اور وہاں جا کے برس جاتا ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا اور اللہ صرف سمندر بنا کے چھوڑ دیتے تو بنگلور والوں کو پانی لینے کے لیے مدراس والوں سے درخواست و گزارش کرنی پڑتی. اب تو ایسا ہے کہ ماشاءاللہ مدراس والے بنگلور والوں سے گزارش میں ہیں. اس کے اوپر تو آپ نے پڑھے ہوں گے سیاسی بیانات اور جو کچھ ہوا حالات. اب تو ایسا ہے، ورنہ تو کیا ہوتا، آپ سب لوگوں کو گزارش لے کے وہاں جانا پڑتا. اب وہ دے تو ملے، نہ دے تو نہ. اللہ نے کہا کسی کو کسی کا محتاج نہیں بناؤں گا، اوپر لے جاؤں گا. پیدا کیا سمندر میں نے مدراس میں، میں نے پیدا کیا عرب میں، میں نے پیدا کیا امریکہ میں، میں نے پیدا کیا فلاں فلاں علاقے میں. لیکن فلاں فلاں علاقے والے ہی اس سے استفادہ نہیں کریں گے. اس کا استفادہ عام ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تمہارے سمندروں سے پانی اٹھا لوں گا. تم سوتے رہو گے اور سوتے نہیں جاگتے ہوئے بھی تمہاری آنکھیں اندھی رہیں گی، میں اس کو اوپر اٹھا لوں گا. اور وہاں اوپر جاتا ہے، پھر اللہ کہتے جاؤ فلاں جگہ، وہ فلاں جگہ پر جاتا ہے، برس جاتا ہے. دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے عام طور پر، لیکن یہ سمندر سے اٹھ کر جب اوپر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ان جو ہے بادلوں کے اندر ایک ایسی قدرت پیدا کر رکھی ہے اپنی. اس کی وجہ سے سمندر کا وہ پانی جو کھارا تھا وہاں جانے کے بعد میٹھا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ میٹھا ہو جاتا ہے. آپ نے کہیں یہ سنا آج تک؟ میں تو نہیں سنا، کم از کم میری زندگی میں. اگر کوئی سنا ہو تو مجھ کو بتائے فلاں جگہ پر فلاں ایریا میں کھارا بارش ہوا بھائی؟ کھارا بارش کبھی نہیں ہوتا، جب بھی ہوگا تو میٹھا. حالانکہ یہ آیا ہے سمندر سے، سمندر کھارا. اوپر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو میٹھا بنا دیتے. دیکھو کتنی بڑی حکمت ہے، کیسا اللہ کا نظام ہے. کبھی اس کے اوپر غور کرو. میں نے ایک مثال رزق کی دی، ایک مثال پانی کی دی. پانی بھی رزق میں داخل ہے. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. ان کے اوپر غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو سکتا ہے آرام کے ساتھ. لیکن عموماً اس پر غور نہیں کیا جاتا. اسی اللہ نے قرآن میں کہا عقل مند لوگ وہی ہیں جو لوگ کہ ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں. جو غور و فکر نہیں کرتے وہ عقل مند نہیں، وہ بے وقوف ہیں. سائنس پڑھی ہو، ٹیکنالوجی پڑھی ہو، سارے علوم پڑھے ہو، خزانوں کو کھنگالا ہو، زمین کو بھی دیکھا ہو، آسمان کو بھی دیکھا ہو، سمندروں کو بھی کھنگالا ہو، اس کے اندر کے خزانوں کو بھی نکالا ہو، اسی طریقے پر سب کچھ کر لیا ہو، لیکن یہ سب کچھ کر کے اس میں غور و فکر کر کے اپنے خدا کو نہ پہچانا تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. وہ سائنسدان جاہل ہے، وہ علوم و فنون کا ماہر جاہل ہے، وہ ایکسپرٹ جاہل ہے، وہ ڈاکٹر جاہل ہے،
وہ انجینئر جاہل ہے جو ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن اللہ کو نہیں پہچانتا. اور جو لوگ کہ اللہ کو پہچانتے ان چیزوں کے ذریعے وہی عقل مند ہیں. اللہ نے اسی کو اس میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے کے حیرت انگیز نظام میں. یہ دیکھو کیسا نظام ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے دن بھاگ جاتا ہے. اور اس کا نظام اتنا مستحکم اور محکم، ایک منٹ کا کبھی فرق نہیں ہوتا. ایک منٹ کا تو کیا، ایک سیکنڈ کا کیا، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. آج کی اس تاریخ کے اندر جو سورج کے نکلنے کا وقت ہے یا اس سے پہلے صبح صادق کا جو وقت ہے، اور اسی طرح آج کے دن کا غروب کا جو وقت ہے، جو بھی رہے گا آپ پرانی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہی وقت رہے گا. ایک منٹ کا ایک سیکنڈ کا کوئی فرق نہیں. آج کی تاریخ میں، آج کی تاریخ 1 سال کے پہلے، 2 سال کے پہلے، 10 سال کے پہلے، 20 سال کے پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، کبھی بھی آپ دیکھیں اسی وقت میں سورج نکلتا ہے، اسی وقت میں سورج غروب ہوتا ہے، اسی وقت کے اندر جو ہے صبح صادق طلوع ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا. یہ اللہ کا مستحکم نظام. اسی اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. واختلاف مانے آنا جانا، آنے جانے کے، رات اور دن کے آنے جانے کے نظام میں آیات، نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، حکمت کی، جلالت کی، ہر چیز کی قدرت کی دلالت، نشانیاں موجود ہیں. لآیات لأولی الالباب، لیکن ہر آدمی کو نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اولو الالباب. اولو کے معنی اصحاب اور الباب کے معنی عقل. عقل والے، جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ عقل مند کون ہے؟ دنیا والوں کو آپ پوچھیں تو جواب ملے گا کچھ اور. آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی عقل مند کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا بڑے مال والے کو، روپیہ پیسہ جمع کرنے والے کو، بہت بڑا بڑا جاب کرنے والے کو، بہت بڑی بڑی جیب رکھنے والے کو، اور کما دھما کر بینک بیلنس جمع کرنے والے کو، چاہے وہ عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کی عیسیٰ کو پہنا کر ہی کر لے، لیکن بڑا عقل مند ہے. یہ دنیا والوں کے نزدیک بڑی بلڈنگ والا، بڑے عہدے والا، بڑی دنیاوی طاقت والا، بڑی شہرت والا، یہ سب دنیا والوں کی نظر میں بڑے عقل مند لوگ ہیں. لیکن بھائیو، جو عقل دینے والا خالق و مالک ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی سنو. اس سے زیادہ بہتر کوئی تشریح نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جن کے اندر یہ 2 باتیں ہوں وہ عقل مند لوگ ہیں. ایک بات تو یہ کہ عقل مند لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان میں مکان میں، سوتے جاگتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہے اس آیت کا مطلب. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر. اس میں 3 وقتوں کا ذکر نہیں ہے، 3 شکلوں کا ذکر ہے. 3 وقتوں کا ذکر نہیں، 3 شکلوں کا ذکر ہے. یہ شکلیں عام طور پر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. یا تو انسان کھڑا ہوا ہوتا ہے، یا نہیں تو جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایسا بیٹھا ہوتا ہے. بیٹھ کر بھی تھک جائے تو پھر
لیٹتا ہے. تین ہی تو شکلیں ہیں, لٹکنے کا کام تو نہیں کرتا. تو یا تو کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے. اللہ کہتے ہیں ہر شکل میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, تو مطلب وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. اور بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ قیامن کے معنی ہے جو کام میں لگا ہو, قعودن کے معنی ہے جو کام سے فارغ ہو گیا ہو. سمجھ میں آیا؟ خاص طور پر علماء دماغ لگائے. قیام کہتے ہیں کسی کام میں لگ جانے کو. قام فلاں یعنی فلاں آدمی فلاں کام کے لیے کھڑا ہو گیا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ محاورہ ہے. وہی محاورہ اللہ نے استعمال کیا. مطلب یہ ہے کھڑا ہے کا کام میں لگا ہے, چاہے وہ بیٹھ کر ہی کیوں نہ کر رہا ہو. بعض وقت بعض کام بیٹھ کر کیے جاتے ہیں لیکن اسے بولتے ہیں کھڑا ہونا. بھائی فلاں آدمی تو اپنے کام پہ کھڑا ہو گیا. عربی میں بھی یہی محاورہ ہے, اور اتفاق یا حسن اتفاق کے اردو کا محاورہ بھی یہی. تو کھڑا ہو گیا, جیسے آپ بولتے ہیں میرا بچہ ماشاءاللہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے, یعنی کمانے دھمانے کے قابل ہو گیا ہے, کام دھام کے قابل ہو گیا ہے. تو کیا بولتے ہیں؟ کھڑا ہو گیا ہے, پیروں پہ کھڑا ہو گیا. اس سے پہلے کہاں سر سے کھڑا ہوتا تھا؟ پہلے بھی تو وہی ٹانگوں ہی سے کھڑا ہوتا تھا, اب بھی ٹانگوں ہی پہ کھڑا ہے. لیکن بولتے ہیں کیا ہے؟ کھڑا ہو گیا, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا, یعنی مطلب کام دھام میں لگ گیا, جاب میں لگ گیا. اللہ نے وہی محاورہ استعمال کیا ہے, یذکرون اللہ قیاما, جب کھڑے رہتے ہیں, کام دھام میں لگے رہتے ہیں, جاب کرتے ہیں, دکان پہ ہوتے ہیں یا اور کسی کام میں ضرورت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہی رہتے ہیں. اور قعود کے معنی ہوتے ہیں کام سے فارغ ہو جانا. جب آدمی کام سے فارغ ہوتا ہے تو بولتا ہے الحمدللہ کام سے فارغ ہو کے بیٹھا ہوں, حالانکہ کھڑا بھی ہو سکتا اس وقت. جب کام سے فارغ ہوتا نا تو کھڑا بھی رہ سکتا ہے, لیکن بولتا کیا ہے؟ کام سے فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہوں. یہ محاورہ حضرت امام مرغی نانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الہدایہ کے مقدمے میں استعمال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب یہ کتاب لکھا, یعنی ہدایہ کی ایک اس سے بڑی کتاب تھی. ہدایہ تو اس کا خلاصہ ہے. اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے جب کتاب لکھی تو اس کی بہت سی 80 جلدیں کچھ ہو گئی. وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں اس سے فارغ ہو کے بیٹھا, دیکھا تو اتنی ساری جلدیں تیار ہو گئی ہیں. سوچا کہ بھئی کون پڑھے گا, اس لیے خلاصہ کروں, اس لیے 4 جلدوں میں خلاصہ بیان کر دیا. وہ 4 جلدیں بھی ایسی ہیں جو ہم پوری زندگی نہیں پڑھ سکتے. 80 جلدیں ہوتی تو کیا کرتے. تو بہرحال بتانا یہ تھا کہ قوت کے معنی ہے کام سے فارغ ہونا. تو مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی کام میں ہو تب بھی خدا کو نہ بھولتا ہو, اور جب کام سے فارغ ہو کے آرام میں ہو تب بھی خدا کو نہ بھولتا ہو, ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہو. ان بندوں کو اللہ کہتے ہیں عقل مند لوگ ہیں, اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور دوسری ان کی صفت یا علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کو پانے کے لیے زمین و آسمان کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. وہ کیسا کرتے ہیں اس کو میں نے آپ کو ذرا سمجھایا تھا آج قرآن کی آیتوں کے ذریعے. زمین کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, چاند کو دیکھو, سورج کو دیکھو, یہ دیکھو, وہ دیکھو. اس کے ذریعے سے آپ کو پتا چلے گا اللہ کی طاقت, قدرت وغیرہ وغیرہ. یہ طریقہ ہے اللہ کو پہچاننے کا, اللہ کی معرفت کے حاصل کرنے کا. اس سے 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. ایک معرفت کے معنی سمجھ میں آ گئے, اور دوسرے معرفت کا تحصیل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے. میں آج اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ذہن میں تھا کہ ایک اور بات کہنا ہے, انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں اس کو عرض کروں گا, اور وہ یہ ہے
کہ معرفت کے حاصل کرنے کے بعد انسان میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے اور کیا چیز پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ اہم ٹاپک ہے اور دراصل وہی اصل ہے، خلاصہ ہے. اب تک جو تھی گویا سمجھیے کہ وہ تمہیدی گفتگو تھی، اس میں یہ 2 باتیں آپ کو سمجھائی. اس لیے قرآن پہ غور و فکر کرتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، ترجمہ بھی دیکھتے رہیں. حضرات علماء اور طلبہ وہ قرآن پڑھیں تو ان آیات کے اوپر جو ہے معنی کے لحاظ سے غور و فکر کرے یا تفسیروں کو دیکھ لیا کرے. اور جو حضرات عام لوگ ہیں وہ حضرات قرآن پاک کا ترجمہ دیکھیں یا اس کی تفسیر پڑھیں. تھوڑا تھوڑا ان کو دیکھنے سے انشاءاللہ یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.